اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے فعل کی علامات. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیں. یہ تفصیل نہیں ہے، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ ہم ہدایت النحو میں یا پھر قافیہ میں، ان دونوں میں سے کسی ایک مزید وضاحت پڑھیں گے. الف لام حرفی غیر زائدہ چار طرح کا ہوتا ہے. الف لام حرفی غیر زائدہ چار طرح کا ہوتا ہے. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی. ٹھیک ہے جی. الف لام جنسی کی تعریف، الف لام استغراقی کی تعریف، الف لام عہد خارجی کی تعریف، الف لام عہد ذہنی کی تعریف. مختلف ان کی تعریفیں ہیں، ان کو نوٹ کر لینا. جو الف لام جنسی ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر الف لام کے مدخول سے مراد جنس ہو تو الف لام جنسی ہوگا. جیسے الرجل خیر من المرأة، الرجل خیر من المرأة، یعنی کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے. جنس مرد، جنس مراد ہے. الف لام استغراقی، اگر الف لام کے مدخول سے مراد تمام افراد ہوں تو الف لام استغراقی ہوگا. جیسے ان الانسان لفی خسر، تو الانسان پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے. بے شک تمام کے تمام انسان، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان کیا ہیں؟ خسارے میں. آگے الف لام عہد خارجی. الف لام عہد خارجی، اگر الف لام کے مدخول سے مراد بعض معین افراد ہوں تو الف لام عہد خارجی ہوگا. پھر سن لے الف لام عہد خارجی کی تعریف. الف لام عہد خارجی بھائی الف لام کے مدخول سے مراد اور جس پر داخل ہوا ہے، جس پر الف لام آیا ہوا ہے، اگر الف لام کے مدخول سے مراد بعض معین افراد ہوں تو الف لام عہد خارجی ہوگا. جیسے فعصا فرعون الرسول، فعصا فرعون الرسول، سو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. موسیٰ علیہ السلام ہے نا. مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ ہدایت النحو میں وہ انشاءاللہ کریں گے یا پھر قافیہ میں. اب یہاں پہ صرف اتنا لکھ لیں جتنا لکھوایا جا رہا ہے. الف لام عہد ذہنی کی تعریف، جس الف لام کے مدخول سے مراد بعض غیر معین افراد ہو تو الف لام عہد ذہنی ہوگا. جیسے فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. ٹھیک ہے جی. فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تو سو مجھے خوف ہے، پس مجھے خوف ہے یہ کہ اس کو بیڑیا کھا جائے. زیب، الزیب پر ان یاکلہ الزیب، یہ سورہ یوسف کی آیا کریم ہے نا، اس کو بیڑیا کھا جائے. تو یہ الف لام حرفی غیر زائدہ کی چار اقسام یہ نوٹ کرتے ہیں. آگے اور بھی قسمیں ہیں لیکن یہ آپ نوٹ کریں. پھر آگے دیکھیں ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں. یہ جب جب جیسے جیسے سبق میں جہاں جہاں جس مقام پہ کچھ آئے گی تو اس کی مزید وضاحت کرتے جائیں گے
انشاءاللہ العزیز. اچھا جی، حرف کی فعل کی علامات میں سے وعلامات فعل آست کے قدر اولش باشد، اور علامت فعل وہ ہے کہ قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربا، اس کے شروع میں قد ہو. پہلے اسم کی علامتیں پڑھی کل ہم نے، ٹھیک ہے جی. شروع میں یعنی کلمہ کے شروع میں حرف قد ہو، جیسے قد ضربا. تھوڑا سا اس میں مزید ایک نوٹ بنا لیں، جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قد فعل ماضی اور مضارع دونوں پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. ماضی پر اور مضارع پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. کلمہ جو قد ہے فعل ماضی پر داخل ہو تو مختلف معانی کا فائدہ دیتا ہے. جب قد اس پر داخل ہو، ماضی پر داخل ہو تو چند معانی کا فائدہ دیتا ہے. لکھ لے، وہ لکھنے ہے تو ماضی پر داخل ہو کر کیا کرتا ہے، قریب کا معنی دیتا ہے، قریب کا معنی دیتا ہے. جیسے قامت ہے نا، کاما کاما کامو قامت، قامت الصلاۃ، اس کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں تکبیر میں قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز ابھی کھڑی ہوئی، نماز ابھی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آ کے اس نے ماضی پر داخل ہوا، قامت ماضی ہے نا، تو نماز ابھی کھڑی، تو یہ تقریب یعنی قریب کا معنی دے رہا ہے. اور کبھی یہ معنی ماضی پر داخل ہو کر یہ قد جو ہے یہ تحقیق کا معنی فائدہ دیتا ہے. جیسے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سنا، یقیناً اللہ نے سنا. تو یہاں پہ قد جو ہے یہ سمیہ ماضی پر داخل ہوا تو اس نے تحقیق کا معنی دیا. اب ذرا آ جائے تھوڑا سا مضارع کی طرف. جب قد مضارع پر داخل ہوگا تو وہاں پر بھی چند معانی کا فائدہ دیتا ہے. اچھا جی، جب قد مضارع پر آئے گا تو توقع کا معنی دے گا، اس کا توقع کا. جیسے قد یقدم الغائب اليوم، توقع ہے کہ غائب شخص آج آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. آج یہ الف یوم پر جب الف لام آ جائے تو پھر یہ آج کا معنی دیتا ہے. قد یقدم الغائب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ توقع کا معنی دے رہا ہے. کبھی جب یہ فعل مضارع پر قد داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی یہاں پہ مضارع پر جیسے ماضی پر آتا ہے تو وہاں پہ بھی تحقیق کا معنی دیتا ہے، کبھی مضارع پر آتا ہے تو پھر بھی وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے. جیسے قد یعلم اللہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے. اچھا جی، کبھی جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کبھی اس کا معنی تکثیر کا ہوتا ہے، یعنی مضارع پر داخل ہو کر وہاں پر یہ قد جو ہے یہ تکثیر کثرت کا معنی دیتا ہے. جیسے قد یجود القریب، زیادہ جودو سخا، سخی بہت سخاوت کرتا ہے، سخی بہت سخاوت کرتا ہے. تو کبھی کبھار یہ تکثیر کا معنی بھی دیتا ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر. کون؟ قد. اچھا جی، کبھی تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے تکثیر کا معنی دیتا ہے ایسے ہی مضارع پر داخل ہو کر محل موقع کے مطابق، موقع محل کے مطابق یہ تقلیل قلت کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے قد یصدق القلوب، جھوٹے کبھی سچ کہہ ہی دیتے ہیں، جھوٹے کبھی سچ بول ہی دیتے ہیں. یہاں پہ یہ جو قد ہے یہ مضارع پر داخل ہوا تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ تقلیل کا معنی دے رہا ہے، قلت کا معنی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قد جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معنی میں. ماضی پر داخل ہو تو وہاں پہ میں نے بتا دیا، ماضی پر مضارع پر داخل ہو پھر مختلف معنی دیتا ہے موقع محل کے مطابق. آگے چلیں جی. اچھا جی، یا سین باشد، سین ہو یعنی کلمہ کے شروع میں حرف سین ہو. جیسے سیدربو، ان قریب وہ مارے گا،
कुरान पाक में इसकी मिसाल सायकुलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाह, अन करीब कहेंगे कौन, असुफहाउ बेवकूफ। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो सीन है ये क्या कर रहा है, ये पहली बात तो ये है कि ये फेल की अलामत है। सीन क्या है, सीन जो है ये कलमा के शुरू में है तो ये फेल की अलामत है, ठीक है जी। या सौफा, सौफा भी शुरू में आ जाए तो ये भी क्या है कि ये फेल की अलामत है, जाहिर फेल की अलामत लेकिन आ रहा है तो फेल की अलामत ये होगी। जैसे सौफा यदरिबु, सौफा यदरिबु। अच्छा जी, चंद एक नोट यहाँ भी बना लें। सीन और सौफा ये फेल मुजारे को जमाना मुस्तकबिल के साथ खास करने के लिए आते हैं। सीन और सौफा फेल मुजारे के सीगे पर जब दाखिल होंगे तो उसको जमाना मुस्तकबिल के साथ खास करने के लिए आते हैं। एक बात याद रखना कि ज़ाहिरा मुजारे जो होता है बिल्कुल जब शुरू में कोई कलमा नहीं होता हरूफ नवासी हरूफ जवाज़ी में से कोई भी, वहां पे उसमें माजी हाल और मुस्तकबिल का माना होता है, वो माने होते हैं ना हाल और मुस्तकबिल। लेकिन जब शुरू में कोई लफ्ज आ जाएगा, जैसे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ सीन और सौफा, जब ये दोनों फेल मुजारे पर दाखिल होंगे तो फेल मुजारे को मुस्तकबिल के माना के साथ खास कर देंगे। लेकिन थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है, गौर करना है। फर्क क्या है, सीन जब फेल मुजारे पर दाखिल हो तो उसे मुस्तकबिल करीब के माना में करता है। क्या करता है, मुस्तकबिल, मुस्तकबिल होगा लेकिन मुस्तकबिल करीब होगा। और जब सौफ फेल मुजारे पर दाखिल होगा तो उसको मुस्तकबिल बाईद के माना में करते हैं। कोई नहीं समझ आई, दोनों का मतलब ये है करते दोनों मुस्तकबिल के साथ खास हैं, लेकिन जब सौफा फेल मुजारे पर दाखिल होगा तो उसको क्या करेगा, मुस्तकबिल बाईद के साथ खास करेगा। मुस्तकबिल होगा लेकिन बाईद। और जब सीन दाखिल होगा तो वो क्या करेगा, मुस्तकबिल करीब। ये फर्क है इन दोनों में, करते दोनों ही मुस्तकबिल सौफा और सौफा और क्या नाम लेते हैं सीन जो है ये मुस्तकबिल के साथ खास करते हैं, ठीक है। जो हरफे जो सौफा है इसको हरफे तस्वीफ कहते हैं और सीन को क्या कहते हैं, तनफीस। क्या बोलते हैं, तनफीस। मेरे ख्याल में इतना काफी है। आगे चलो जी। या हरफे जज्म, अच्छा जी, क्या हो कि हरफे जज्म हो शुरू में, शुरू में, तो ये हरफे जज्म भी किसकी अलामत है, ये फेल की अलामत है। जैसे लम यदरिब, जैसे लम यदरिब। यहाँ कहता है कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल उसके साथ मिली हुई हो, जैसे दरब तो, दरब तो, या तायम साकिना हो, जैसे दाराबत, ये दाराबत, दाराबा दाराबा दाराबू दाराबत, ये वाहिद मुनसगाए पसीदा, ये अमर हो। तो ये जो ता साकिना है ये भी याद रखना, ये फेल की अलामत है। फेल की अलामत है ना, कोई भी चीज अलामत से पहचानी जाती है ना, कोई भी चीज है तो अलामत से पहचानी जाती है, ठीक है। तो जो ताए ज़मीर मरफू मुत्तसिल है ये भी फेल की अलामत है, ये याद रखना। कोई भी सीगा आता है इबारत में, आपने फेल, सबसे बड़ा कमाल इबारत में यही होता है कि इस फेल हरफ को बंदा पहचान ले। जब इसकी पहचान हो जाती है तो अल्लाह की फिर इबारत मेरे लग जाती है, समझ आने में, पहचानने में, जाहिर है फिर इराब लगाने लगने में बंदा आसानी हो जाती है। फेल, इसम फेल हरफ की बुनियादी ये चीजें होती हैं। जिसको यही ना पता हो इसम क्या है, फेल क्या है, हरफ क्या है, तो फिर उसने आगे जाना में जाना है। अच्छा जी, दाराबत, ये ता साकना ये भी इसम की फेल की लामत है। और अमर, अमर बादशाह, अमर होना भी ये किसकी लामत है, फेल। इद्रिब ये भी फेल की लामत है। इद्रिब उनसुर इस्मा, ठीक है जी। तहिर सर्रिफ, सर्रफा युसर्रिफ, तकब्बल, ठीक है जी। नाह्य
یہ بھی فعل کی علامت ہے، لا تدرب، یہ فعل نہیں، فعل بولتے ہو نا، فعل کی علامت ہے۔ اچھا مزید اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ کو لکھنے میں دشواری ہو جائے گی۔ وہ علامت حرف آست کے ہیچ علامت از علامات اسم، حرف کی علامت وہ ہے کہ اسم میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ ہو، ضرور نہ بود، اسم فعل ضرور نہ بود، اسم فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ حرف کی علامت وہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہی حرف کی علامت ہے۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ جس میں اسم اور فعل کی علامت نہیں ہے، وہ کس کی علامت ہے؟ وہ حرف کی علامت۔ کلمہ اسم سے، کلمہ جو ہے علامت اسم سے خالی ہو، یہ بھی حرف کی علامت ہے۔ کلمہ علامت فعل سے خالی ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرف ہے، حرف کی علامت، ٹھیک ہے جی۔ جیسے من، حل، اللہ، من وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی کلمہ میں اسم اور فعل کی علامات میں سے کسی بھی علامت کا موجود نہ ہونا ہی اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ کلمہ حرف ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ یہ علامت عدمی ہے نہ کہ علامت وجودی۔ مزید اس سے آگے نہیں، بس یہی سمجھ لیں کہ جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 8 علامتیں ہم نے کس کی پڑھی؟ فعل کی۔ 11 علامتیں ہم نے کس کی پڑھی؟ اسم کی۔ ساتھ ہم نے مختصراً، سارا نہیں، وضاحت کے ساتھ نہیں، ساتھ ہم نے پڑھا الف لام کی اقسام، اور حرف کی ہم نے بات پڑھی کہ حرف کیا ہوتا ہے جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ ہو، وہ حرف ہوتا ہے۔ مزید اگلی فصل جو آ رہی ہے وہ ہے کہ جملہ کلمات عرب بردو قسم است، مورب اور مبنی آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ ہم پھر پڑھیں گے۔ چلو جی۔